لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے پردے کے احکامات. اسلام میں ایک مسلمان عورت کے لیے پردے کی کیا تعلیم ہے، اس کا کیا حکم ہے. اس سے پہلے میں انتہائی اختصار سے یہ عرض کروں گا کہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عورت کی کیا حیثیت اور حالت تھی. پھر اس کے بعد یہ بتاؤں گا کہ اسلام نے اس کو کیا عزت عطا کی ہے. پھر انشاءاللہ ہم اس پر اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کے دلائل سے بات کریں گے. تو جان لیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اسلام کی لوگوں کو دعوت دی، اس وقت بھی اور اس سے پہلے بھی ان لوگوں کی حالت کہ جنہوں نے اسلام کے بغیر زندگی گزاری تھی یا گزار رہے تھے، ان کی حالت یہ تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اولاد کی نعمت کے طور پر بیٹی مل جاتی تو ان کی حالت بگڑ جاتی، بدل جاتی. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں، سورۃ الزخرف میں ان باتوں کو بیان کیا ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جس وقت ان میں سے کسی کو خوشخبری ملتی کہ اللہ نے آپ کو بیٹی عطا کر دی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور وہ غصے سے بھر جاتا. چہرے پر سیاہی اور دل میں غصہ. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب. اب لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ اس کے گھر میں بیٹی ہے، یہ بیٹی کا باپ آ رہا ہے، اس لیے لوگوں سے چھپتا ہے اور منصوبے بنا رہا ہے. ایمسکہ علی ہون، کیا ذلت برداشت کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو اپنے پاس رکھے؟ ام یدسہ فی التراب، یا کہ اس کو مٹی میں دفن کر دے. پھر آخر کار دوسری والی بات اکثر غالب آ جاتی.
امام بغوی رحمہ تعالی نے اس آیت کی تفسیر میں اپنی تفسیر کے اندر درج کیا ہے، نقل کیا ہے کہ عرب میں جب بیٹی پیدا ہوتی کسی کے ہاں، اب وہ جو حالت اس کی بنتی وہ تو قرآن نے بیان کر دی، اب اس کو وہ چند سال اسی کشمکش میں رہتا، برداشت کرتا۔ جیسے ہی بیٹی 5 سال 6 سال کی ہوتی تو اپنی بیوی کو کہتا ہے اس کو تیار کرو، میں نے اس کو اس کے ننیال یا ددیال لے کے جانا ہے، میں ان سے ملوا لاؤں اس کو۔ وہ اس کو تیار کرتی، نئے کپڑے پہناتی کہ اس نے اپنے ماموں سے یا چچاؤں وغیرہ سے ملنے کے لیے جانا ہے، لیکن وہ بدبخت لے کے وہاں سے چلتا اور گڑا یا تو پہلے سے ہی کھدائی کی ہوتی تھی یا آ کے کھدائی کرتا، اور جیسے ہی بیٹی چھوٹی سی معصوم جھانکتی تو پیچھے سے دھکا دے کے اس میں گرا دیتے اور اوپر سے مٹی ڈال دیتے۔ یہ حالت اور یہ کیفیت تھی عرب کے معاشرے میں زمانہ جاہلیت میں عورت کی، اور یہ بات بھی ہم نے وراثت کے بیان میں جان لی ہے، عورت کو وراثت میں سے حصہ ہی نہیں دیا جاتا تھا، کوئی حق نہیں اس کا وراثت میں۔ لیکن سبحان اللہ، یہ تو ہلکی سی جھلک میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس معاشرے کی۔ اب یہ جان لیجئے اسلام آیا تو اس نے کیا عزت دی ہے عورت کو، کیا مقام دیا ہے عورت کو۔ سبحان اللہ، کائنات میں پوری مذہبی تاریخ میں کسی مذہب کا یہ احسان عورت پر نظر نہیں آتا جو اسلام نے عورت کو دیا ہے، اور اسلام نے عورت پر احسان کیا ہے۔ اگر بیٹی کی صورت میں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو 3 بیٹیاں، پھر سوال کرنے پر یہ کہہ دیا 2 بیٹیاں عطا کر دے، پھر سوال کرنے پر کہہ دیا 1 ہی بیٹی عطا کر دے، اور وہ اس کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے، اس کو اچھا ادب سکھائے، اچھی تعلیم سے آراستہ کرے، اس کی ضروریات زندگی کا خیال کرے، پھر اس کے حوالے سے اپنے فرض کو ادا کر دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح داخل ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، انا وہو کہاتین، جیسے یہ 2 انگلیاں شہادت والی اور درمیان والی جڑی ہوئی ہیں نا آپس میں، بالکل اس طرح میرے کندھے سے کندھا ملا کر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس کو اللہ بیٹیوں کی نعمت عطا کر دے۔ اسی طرح بہنوں کا ذکر ہے، بہنیں اللہ جس کو عطا کر دے، 2 بہنیں، زیادہ بہنیں، 1 بہن، ان کے حوالے سے بھی اسی طرح کی تعلیم۔ پھر بیوی کا کیا مقام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، مردوں تمہیں حکم ہے اپنی بیویوں کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے، اور تمہارا پیغمبر تمہیں اس کا تاکیدی حکم دے رہا ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ نہیں ہے جو دوستوں کے ساتھ تو بڑا اچھا ہے، باہر تو بڑا جناب اس کا لوگوں کے ہاں غلغلہ ہے اور لوگوں کے ہاں اس کی بڑی قدر و منزلت ہے، نہیں، وہ اچھا نہیں ہے۔ فرمایا تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ سب سے اچھا ہے۔ اور اگر یہ ماں کی صورت میں ہو عورت، اس کا مقام تو ہر مسلمان جانتا ہے، ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت کو رکھ ہی اللہ نے ماؤں کے قدموں تلے رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اس کی عزت، اس کا احترام، اس کا ادب، کسی کو اجازت نہیں ہے اولاد میں سے، مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، کہ اپنی امی جان کے سامنے اف بھی کر جائے۔ امی جان کو عزت دینی ہے، احترام دینا ہے، امی جان کا خیال رکھنا ہے، ماں کا سب سے زیادہ احترام کرنا ہے۔ ماں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام دیا، آپ دیکھیں عورت جس رشتے میں بھی مرد کے ساتھ جڑی ہے نا، اس کو مقام ملا ہے، وراثت میں حقدار ٹھہرایا اس کو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک عزت دی، فرمایا مرد ہو یا عورت، مذکر ہو یا مؤنث، وہ نیک عمل کرے۔ من يعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن، کوئی بھی مرد ہے یا عورت نیک عمل کرے ایمان کی حالت میں، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔
یہاں پر ایسا کوئی اللہ نے فرق نہیں رکھا کہ مرد نیکی کرے گا تو ثواب زیادہ ملے گا، عورت نیکی کرے گی تو ثواب کم ملے گا۔ یہ ہے اسلام کا حسن اور اسلام کی خوبصورتی کہ اس نے عورتوں کو اس قدر عزت عطا کی ہے۔ اب دیکھیے، جو بھی چیز عورت کی عزت کے خلاف جاتی ہے، جو بھی چیز عورت کے لیے عدم تحفظ کا باعث بنتی ہے، شریعت مطہرہ نے اس معاملے میں پابندی لگا دی۔ مثال کے طور پر، عورت غیر محرم مرد کے ساتھ اگر تنہائی میں ہو تو آپ ذرا تصور کریں، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، دونوں ہیں بس تنہا۔ اب یہاں پر کس کی عزت غیر محفوظ ہے؟ عورت کی غیر محفوظ ہے نا۔ مرد تو طاقتور ہوتا ہے، اگر اس کو کوئی نشانہ بنائے یا اس پر کوئی ظلم ڈھائے وہ اپنا دفاع کر لیتا ہے، اس کی نسبت عورت کمزور ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگا دی، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہیں مل سکتا، کوئی عورت تنہائی میں کسی مرد سے نہ ملے، کیونکہ یہاں پر عورت غیر محفوظ ہے۔ اسی طرح عورت کو تقدس دیا گیا اس کے گھر میں، اس کو عزت دی گئی اس کے گھر میں، اور کہا گیا تو سب سے زیادہ محفوظ اپنے گھر میں ہے۔ ان باتوں کو ذرا تھوڑا سا توجہ دیجیے گا۔ قیمتی چیز کہاں رکھی جاتی ہے؟ چھپا کر، دوسروں کی نظروں سے بچا کر۔ میرے پاس اگر مثال کے طور پر مال ہے، دولت ہے، ہیرے جواہرات ہے، سونا ہے، تو میں آپ کی نظروں کے سامنے اس کو یہ ایسے ہی نہیں رکھ دوں گا، میں اس کو رکھوں گا چھپا کر، کسی کو اس کا پتہ بھی نہ چلے، کسی کی اس پر نظر بھی نہ پڑے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے میرے پاس کس قدر مال ہے، دولت ہے۔ عورت کیا ہے؟ خیر متاع الدنیا، دنیا کا سب سے بہترین مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت ہے۔ عورت بھی عام نہیں، المرأۃ الصالحہ، نیک عورت۔ اب نیک عورت دنیا کا بہترین سامان ہو اور وہ باہر بازاروں میں ننگے بدن، ننگے منہ، ننگے سر چلتی پھرتی رہے، غیر محفوظ، شریعت اس کو برداشت نہیں کرتی۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے نا، قیمتی چیز کو کیا کرتے ہیں؟ محفوظ، چھپا کے رکھتے ہیں، اس پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ عورت بھی اگر قیمتی ہوگی تو اس کے مرد، اس کے جو پاسبان ہیں، اس کے جو محافظ ہیں، وہ اس کو چھپا کے رکھیں گے، اور وہ عورت اگر وہ سمجھتی ہے کہ میں نیک ہوں، مقدس ہوں، قیمتی متاع ہوں، بہترین دنیا کا سامان ہوں، تو وہ بھی اپنے آپ کو سنبھال کے رکھے گی، محفوظ رکھے گی۔ یہ تعلیمات ہیں اسلام کی۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کو حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں میں قرار پکڑیں۔ سب سے زیادہ سکون کی ان کے لیے جگہ ہے، محفوظ اگر جگہ ہے تو وہ ان کا گھر ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑیں، ٹک کے رہیں۔ سن 5 ہجری ہے، ابھی آیات حجاب نازل نہیں ہوئی، یعنی پردے کی آیات۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے، وہاں پر آپ کی ازواج مطہرات رہتی ہیں۔ ہر قسم کے لوگوں کا آنا جانا ہے، مسلمان بھی آتے ہیں، منافق بھی آتے ہیں، کافر بھی آتے ہیں، ہر ایک نے آنا ہے، آ کے دروازے میں دستک دینی ہے۔ تو لازمی بات ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں ہے تو ازواج مطہرات نے آگے سے بات کرنی ہے، جواب دینا ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ کو مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی جی آپ کے گھر پر ہر قسم کا بندہ آتا ہے، کوئی اچھا ہے کوئی برا ہے، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ آپ کی ازواج پردہ ہی کریں، باہر نکلے تو تب بھی پردے میں رہیں، گھر میں بھی جب کوئی آئے غیر محرم تو پردہ کریں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام اور اس امتی کی بات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے حجاب کی آیات اتار دی،
اور کہا میرے نبی کی ازواج وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، مسلمانوں تمہیں بھی حکم ہے، ازواج مطہرات تمہیں بھی حکم ہے، جب کوئی تمہارے دروازے پر آ کر دستک دے اور تم سے کسی قسم کا کوئی سوال کرے، پوچھے اللہ کے نبی کہاں ہیں، کوئی اور بات، تو تم نے ان کے سوال کا جواب پردے کے پیچھے سے دینا ہے، اور مردوں تم نے بھی پردے کے پیچھے رہ کے نبی پاک کی مقدس ازواج سے بات کرنی ہے، سامنے آ کر اب کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، حجاب کے پیچھے سے بات کرنی ہے۔ اب دیکھیے ہمارا ایمان ہے کائنات میں سب سے مقدس بیوی اگر کسی کی ہے تو کس کی ہو سکتی ہے؟ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو سکتی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے بلند تر ہیں، سب سے اعلیٰ مقام والے ہیں، تو آپ کی ازواج جیسی ازواج اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کوئی بنائی نہیں ہے۔ ان معزز خواتین کے نام اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب بھی تمہارے دروازے پر کوئی آئے تو تم نے سامنے نہیں آنا بلکہ پردے کے پیچھے رہنا ہے۔ اب یہ آیت تو آ گئی آیت حجاب، پہلی آیت جو اتری ازواج مطہرات کے متعلق۔ اب اس کے بعد سوال یہ تھا باقی عورتیں، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ساتھ ہی سورۃ الاحزاب کی جس رکوع میں یعنی یہ آیت اتاری نا، اس سے اگلے ہی رکوع میں اللہ نے پہلی آیت یہ فرمائی یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی، قل فرما دیجئے، یہ ایک تفسیری نکتہ ہے بڑا خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے مقامات پر خود بخود ہی حکم دے دیا ہے نماز پڑھو، کہیں نہیں کہا میرے پیغمبر آپ کہیں کہ نماز پڑھو، نہیں، اسی طرح دیگر مقامات، لیکن بعض مقامات ہیں وہاں پر اللہ نے باقاعدہ کہا قل، میرے نبی آپ فرمائیے۔ اس میں دو باتیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے جب کسی معاملے کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے نا تو اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ میرے پیغمبر آپ کہیے، حالانکہ سارا قرآن ہی آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں اللہ کو کہ میرے پیغمبر یہ بتائیے، لیکن جہاں پر کسی بات کی اہمیت اجاگر کرنا ہوتی ہے نا، بہت بڑھانا ہوتی ہے، تب اس میں کوتاہی اللہ کو گوارا نہیں ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کہلواتا ہے، فرماتا ہے قل، میرے پیغمبر آپ فرمائیے، آپ ان کو بتا دیجئے، آپ اس حکم سے ان کو آگاہی دے دیجئے۔ اور دوسری بات یہ، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے، بڑا احترام ہوتا ہے بات کرنے والے کا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیغمبر سے کہلوایا قل، میرے پیغمبر آپ کہیے، جب آپ کہیں گے نا تو یہ آپ کی بات مانیں گے، کیونکہ آپ کو تو دیکھ رہے ہوں گے، مجھے تو دیکھا ہی نہیں ہے، ممکن ہے میری نہ مانے تو آپ کی ہی مان لیں، کیونکہ ان کو بات منوانی ہے، ان کے فائدے کی بات ہے اور بڑی اہمیت کی حامل بات ہے۔ اب یہاں پر اہمیت کی حامل بات کیا ہے؟ آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں سے، آپ فرما دیجئے اپنی بیٹیوں سے، اور آپ فرما دیجئے نساء المؤمنین، تمام مومنوں کی تمام عورتوں سے، وہ مائیں ہیں، وہ بہنیں ہیں، وہ بیٹیاں ہیں، وہ بیویاں ہیں، خالائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، جو بھی ہیں، مومنوں کی عورتیں ہیں نا، ان سے کہنا ہے آپ نے، کافروں کی عورتوں سے خطاب نہیں ہے۔ ان باتوں کو ذرا نوٹ کیجئے، اللہ نے یہ نہیں کہا صرف عورتوں سے کہہ دیں کہ ساری عورتیں اس میں آ جائیں، نہیں، سورۃ الاحزاب کی اس آیت پر غور کریں، کن کو کہنا ہے؟ نساء المؤمنین، مومنوں کی عورتوں سے، ان سے خطاب ہے، کیا کریں وہ؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سر سے اپنے پاؤں تک مکمل طور پر لٹکا کے رکھیں۔ ذالک ادنی ان یعرفن، جس وقت وہ یوں اپنے گھروں سے نکلیں گی نا بوقت ضرورت تو پہچان لی جائیں گی یہ کسی معزز گھرانے کی عورت ہے۔ فلا یؤذین، پھر کوئی ان کو تنگ کرنے کی جرات نہیں کرے گا،
کوئی ان کی طرف نظر بھی نہیں اٹھائے گا، کوئی ان پر آوازیں نہیں کسے گا، کوئی ان کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرے گا۔ یہ ہے عیسائیوں کے مذہبی جو لوگ ہیں، ان کی خواتین بے پردہ نظر نہیں آئیں گی۔ ہر مذہب میں ہی پردے کا تصور ہے، اور اسلام نے تو آ کر اس کو بڑا حسن دیا ہے، اس کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، صرف یہ نہیں کہا نبی پاک کی بیویاں ہی پردہ کریں باقی نہ کریں، ان کی عزت ہے باقی کسی کی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ صرف نبی پاک کی بیٹیاں ہی پردہ کریں باقی کوئی نہ کریں، نہیں، سبحان اللہ، ہم اپنے رب کے فرمان مبارک پر قربان جائیں۔ کہا نبی جی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور تمام مومنوں کی تمام عورتوں کو بھی بتا دیں، سب کے لیے یکساں یہ پیغام ہے، کیونکہ عزت سب کی ایک جیسی ہے عورت ہونے کے لحاظ سے۔ مقام مرتبہ تو اللہ نے اور کر دیا نا ازواج مطہرات کا، بنات رسول کا، لیکن عزت کے لحاظ سے سب چونکہ عورتیں ہیں، اس لحاظ سے سب کی عزت جو ہے نا، اس کا تقدس، اس کا تحفظ یکساں ہے۔ تو اللہ نے کہا، اللہ نے آیات اتار دی۔ اب اس کے بعد کیا بنا پھر؟ ہماری مائیں سیدہ ام سلمہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما بیان فرماتی ہیں، رحم اللہ المہاجرات، اللہ مہاجر عورتوں کے اوپر رحم فرمائے۔ ذرا غور سے سنیے، ایک ایک بات آج کے درس کی انتہائی قیمتی ہے۔ رحم اللہ المہاجرات، اللہ مہاجر عورتوں کے اوپر رحم فرمائے۔ بیچاری لٹی پٹی مکہ سے آئیں، سب کچھ ادھر ہی رہ گیا۔ اس سے پہلے انہوں نے حبشہ کی طرف بھی 2 بار ہجرت کی، جن ناز و نعم کے اندر وہ مکہ میں پلتی رہیں۔ ہجرت کرنے والا مہاجر وطن سے بے وطن ہونے والا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن قربان جائیں فرماتی ہیں کہ جس وقت یہ آیات اتری نا، تو ان عورتوں نے کیا کیا؟ انہوں نے چادر ایک ہی ہوا کرتی تھی تن ڈھانپنے کے لیے، نیچے سطر ڈھانپنے کے لیے اور اوپر وجود ڈھانپنے کے لیے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نیچے والی چادریں جو باندھتی تھی نا، ان کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور اس کے ساتھ اپنے سروں کو ڈھانپ لیا۔ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ انصاری عورتوں پر رحم فرمائے، انہوں نے بھی اسی طرح کیا۔ بلکہ منظر یہ بنا، جس وقت یہ آیات اتری، اگلی صبح جب فجر کی نماز کے لیے مہاجر اور انصار عورتیں مسجد نبوی میں آئیں نا، تو سب نے بڑی بڑی چادریں لی ہوئی، صرف گھونگھٹ نکالا ہوا اور دیوار کے ساتھ لگ کے آ رہی ہیں، اور پہچانی نہیں جا رہی کہ کس گھرانے کی کون سی عورت ہے۔ اس قدر محفوظ ہو کر اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے آئیں، اور اسی طرح پھر عبادت کر کے واپس پلٹ گئیں۔ یہ عمل کر کے دکھایا ازواج مطہرات کے بقول مہاجر اور انصار صحابیات نے۔ انہوں نے ان بحثوں میں پڑھنا گوارا ہی نہیں کیا، چہرے کا پردہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، کون سا حصہ جسم کا چھپانا ہے کون سا نہیں چھپانا، یہ کر لو تو بھی ٹھیک، وہ کر لو تو بھی ٹھیک، نہیں۔ انہوں نے عملاً نمونہ پیش کر کے دکھایا کہ سر سے لے کر پاؤں تک مکمل وجود ڈھانپ لیا۔ یہ ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر مکمل طور پر سر سے پاؤں تک اوڑھنیاں ڈال کر اپنے گھروں سے بوقت ضرورت نکلیں، تاکہ پہچانی جائیں یہ کسی معزز گھرانے کی خواتین ہیں۔ کوئی ان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ ویسے بھی آپ دیکھیے نا جی، 2 خواتین اگر چل رہی ہوں، ایک نے مکمل پردہ کر رکھا ہو اور دوسری برہنہ ہو، برہنہ سے مراد چہرہ بھی نہیں اس نے ڈھکا ہوا، سر بھی ننگا ہے، بازو ننگے، جیسے آج کل اللہ معاف فرمائے خواتین ہیں، تو آپ غور کیجئے مرد کی توجہ کس کی طرف ہوگی؟ بے پردہ عورت کی طرف۔ کسی نے بڑی اچھی مثال دی سمجھانے کے لیے چیزیں ہیں نا، اب کیلا لیں، چھلکا ہوگا تو مکھیاں نہیں بیٹھیں گی، چھلکا اتار کے آپ ایسے ہی کیلے کو رکھ دیں، تھوڑی دیر میں دیکھیں گے مکھیاں اس کے اوپر پوری طرح غلبہ پا چکی ہوں گی۔ یہی حالت عورت کی ہے، اگر اس کے اوپر پردہ ہوگا تو کوئی مرد اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرے گا، اگر وہ بے پردہ ہوگی تو۔ اللہ نے کہا
لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، یہ منافق لوگ اور دلوں کے بیمار لوگ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ عورتوں کے اوپر جتنی بیچاری عورت غیر محفوظ ہوگی، بے پردہ ہوگی، اسی قدر اس کے اوپر یہ آ جائیں گے اور جناب اس کو بالکل عدم تحفظ کا شکار کر دیں گے۔ آج ہمارا معاشرہ تو اللہ کی پناہ جس طرف جا رہا ہے تصور بھی نہیں کر سکتے، ہمارا دل کانپتا ہے، سچی بات، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی ہی مثال ہے نا یہ، ہمارے دائیں بائیں ہمارے قرب و جوار میں ہی انسانی شکلوں میں بھیڑیے جی رہے ہیں نا۔ اللہ سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ آج 3 سال کی 10 سال کی بچیاں محفوظ نہیں۔ یہ جو بھی کل پرسوں کشمیر میں واقعہ پیش آیا ہے، اللہ معاف فرمائے، کیمرے کی آنکھ اب نہ جانے کیسے کیسے ظلم اور ستم پر مشتمل سین جو ہے وہ محفوظ کر کے اور اب لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ چھوٹی سی بچی ہے، معصوم سی ماں پاس ہے، ماں اور اس چھوٹی سی معصوم بچی کو بدبختوں نے، درندوں نے نشانہ بنایا، اور اس بچی کی بیچاری کی پکچرز آئی ہیں، ناقابل یعنی بیان ہے اور دیکھا بھی نہیں جاتا۔ چھوٹی سی معصوم بچی ہے اور اس بچی کو پتہ ہی نہیں، بولنا بھی نہیں آتا، وہ یہ بیان نہیں کر سکتی، وہ یہ کہتی ضرور ہے۔ میں نے وہ الفاظ سنے، انکل نے میرے ساتھ، وہ آگے بتاتی ہے کہ میرے ساتھ جو ہے نا وہ ناجائز کام کیا ہے، لیکن اس سے وہ الفاظ نہیں ادا ہوتے۔ معصوم سی چھوٹی سی بچی ہے۔ ہماری بچیوں کی، ہماری بہنوں کی، ہماری بیٹیوں کی عزتیں غیر محفوظ ہیں۔ کیوں؟ جب ہمارے معاشرے سے پردہ اٹھ گیا، ہماری یہ چیزیں غیر محفوظ ہو گئیں، ہر ایرے غیرے کی نظر پڑتی ہے، پھر اللہ نے کہا ہوتا کیا ہے، دل کے بیمار لوگ آس لگا بیٹھتے ہیں۔ پھر یہاں پر تباہی، اللہ معاف فرمائے، موبائل نے مزید تباہیاں پھیلا دیں، ٹھیک ہے نا۔ عجیب قسم کی صورتحال ہے۔ ایسے حالات کے اندر پردے کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ابھی آیات اتری ہیں تو اگلے ہی لمحے کیسا عمل شروع ہو گیا۔ مدینہ منورہ کی تمام عورتوں نے، وہ انصار ہیں، وہ مہاجرات ہیں، انہوں نے مکمل طور پر اپنے وجود کو ڈھانپ لیا، مکمل پردے میں آ گئیں، اور اس بات کو ثابت کیا کہ یہ ہے طریقہ عورت کے تحفظ کا، عورت کو محفوظ کرنے کا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں اسی لیے تو تعلیمات دی ہیں۔ سورۃ النور اس معاملے میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تک فرمایا والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن۔ سورۃ الاحزاب میں تو یہ کہا نا ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، پہلے کہا اپنے گھروں میں بالکل سکون سے، اطمینان سے رہو، وہیں تمہیں سکون ملے گا، وہیں تم محفوظ ہوگی، کسی بدبخت کی نظر تم پر نہیں پڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب، عورت اپنے رب کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتی ہے؟ وہی فی قعر بیتہا، جب وہ اپنے گھر کے بھی بالکل پچھلے کمرے میں ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ وہ گھر کے اندر ہوگی نا، اتنا زیادہ رب کی رحمت کے بھی قریب ہوگی۔ لیکن عورت نے نکلنا ہے بوقت ضرورت۔ بعض اوقات مدینے کی عورتیں بھی جاتی تھیں، کوئی چیز خریدنی ہے، خریداری کے لیے یا قضاء حاجت وغیرہ کے لیے پہلے خواتین جاتی تھیں، اور ضروریات زندگی ہیں، کوئی رشتہ داروں سے ملنے جانا ہے اور اس قسم کے معاملات ہیں، تو اللہ نے کہا پھر جانا ہے نا تو کیسے؟ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جس طرح پہلے زمانہ جاہلیت میں عورتیں مکمل بن سنور کر، بناؤ سنگار کر کے نکلتی تھی نا، مسلمان عورتوں اب تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے، تم نے ایسے نہیں نکلنا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ایما امرأۃ، کوئی بھی عورت استعطرت، عطر لگا لے، اپنے جسم کو خوشبو لگا لے، فمرت بالقوم، پھر اس کے بعد وہ کسی قوم کے پاس سے گزر جائے، غیر محرم مردوں کی مجلس کے پاس سے گزر جائے، خوشبو لگی ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیجدوا ریحھا،
اور وہ سمیل، وہ خوشبو مردوں کو آ گئی. اس عورت نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں، اگرچہ پردے میں ہے. خوشبو مردوں نے سونگھ لی، اس کے جسم کو لگی ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے فَهِيَ زَانِيَةٌ، وہ عورت زانیہ ہے. زنا اس نے کیا نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے سنگینی کس قدر زیادہ ہے. صرف اپنے جسم کو خوشبو لگائی اور اس مہک سے، اس مناؤ سنگھار سے، اس جو پرفیوم ہے اس کی خوشبو سے وہ مردوں کی طرف وہ خوشبو اس کی چلی گئی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ زانیہ ہے. ہم کسی کو زانیہ کہیں ہو نہ ہو، لیکن جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اس کے بارے میں تو میرے شک کی کوئی نہیں. کس قدر عورت کو تحفظ دیا گیا ہے. تو اللہ نے کہا وہ بناؤ سنگھار کر کے، وہ بن سنور کے گھروں سے نہیں نکلنا، بلکہ خوشبو لگائے بغیر، بناؤ سنگھار کیے بغیر. حتیٰ کہ عورت کو اجازت نہیں ہے وہ ایسی خوشبو کا استعمال کرے کہ جس کی مہک ہو اور غیر محرم مرد اس کو سونگیں. ہاں اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہے مکمل بناؤ سنگھار خوشبو کا استعمال، کیونکہ شوہر کے لیے تو جائز ہے، حلال ہے، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے. لیکن جس وقت کسی فنکشن میں جانا ہے، ملاقات کے لیے جانا ہے، شادی بیاہ کے کسی پروگرام میں جانا ہے، فوتگی کے لیے، غم کے لیے، تعزیت کے لیے جانا ہے، تو پھر عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اللہ نے کہا وہ اپنی زینت کو ظاہر نہیں کریں گی. سورۃ النور میں جو میں نے آیت پڑھی، اللہ نے کیا کہا؟ وہ عورتیں جو اب بیچاری بالکل نا امید مایوس ہو کے بیٹھ گئی ہیں، وڈیری عمر کی ہو گئی ہیں، بڑی عمر کی، لا یرجون نکاحا، نکاح کی اب امید ہی نہیں رہی کہ کوئی مرد ان کو نکاح ملے گا. اللہ نے کہا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ. میرے پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں، ان آیات کو ذرا غور سے سنیے. اللہ توفیق دے تو سورۃ النور جا کے گھروں میں پڑھیے گا، سورۃ الاحزاب پڑھیے گا. اپنی بہنوں سے بھی میں گزارش کروں گا وہ بھی پڑھیں، ہمیں پتہ چلے اسلام ہماری اس معاملے میں رہنمائی کیا کرتا ہے. وہ عورتیں جو بیٹھی ہوئی ہیں، نکاح کی امید نہیں ہے، بڑی عمر کی ہو گئی ہیں، دادیاں ہیں، نانیاں ہیں، بڑی عمر کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کسی وقت وہ اپنے کپڑے، اوڑھنی، برقع وغیرہ اتار دینا، لیکن شرط یہ ہے غیر متبرجات بزینہ، انہوں نے بھی اپنی زینت کو ظاہر نہیں ہونے دینا. مجھے بتائیے بزرگ عورت کی بیچاری کی زینت کیا ہوتی ہے؟ بزرگ عورت ہے، وڈیری عمر کی ہے، کیا زینت ہوگی اس کی؟ لیکن اللہ نے اس کو بھی کہا غیر متبرجات بزینہ، اس نے بھی اپنی زینت کو، اپنی خوبصورتی کو نمایاں نہیں ہونے دینا. تو کیا جوان لڑکی کو اللہ اجازت دے گا؟ کم عمر کی لڑکی کو اللہ اجازت دے گا؟ جیسے ہی بچی جوان ہو گئی، اب اس کے بعد اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بالکل پابندی. اللہ نے پھر ساتھ ہی کہا وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور اگر تم اس سے بھی بچ جاؤ نا تو یہ اور بہتر ہے. یعنی وہ سر سے اوڑھنی بھی نہ اترنے دو، برقع بھی اتار کے سائڈ پہ نہ رکھو، بڑی عمر کی عورت بھی مکمل پردہ کرے تو فرمائے اس کے لیے کہیں بہتر ہے. یہ ہے اسلام کی تعلیم. اور پھر اللہ نے سورۃ النور میں وہ سارے رشتے گنوا دیے جن سے پردہ نہیں ہے اور ان کے علاوہ سب سے پردہ ہے. وہ ساری تفصیل آ گئی. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومنہ عورتوں کو حکم دے دیجئے ہمیشہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اور اس میں مردوں کو پہلے حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر مومن مردوں سے بھی کہہ دیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. مردوں کو بھی حکم، عورتوں کو بھی حکم. آگے چل کے انشاءاللہ ہم طہارت کے ضمن میں کچھ لباس کا اور ان چیزوں کا ذکر کریں گے، بتائیں گے اس میں مرد کا لباس کیا ہے، عورت کا لباس کیا ہے، ستر کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہمیں پتہ ہو ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اس حوالے سے. مردوں کو بھی حکم اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، عورتوں کو بھی حکم، لیکن عورتوں کے لیے اللہ نے آیت بھی لمبی کر دی، تعلیمات بھی زیادہ کر دی. فرمایا عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا،
ہاں جو خود بخود ظاہر ہوتی وہ الگ بات ہے. وہ جو خود بخود ظاہر ہوتی وہ بھی کن کے سامنے؟ آبائہن او ابنائہن او اخوانہن او بنی اخوانہن، یہ ساری تفصیل بتا دی. باپ ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے، بھائی ہے، اس طرح کے جو قریبی رشتے ہیں. محرم رشتے، محرم رشتہ کون سا ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ کسی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا. محرم کسی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا. باپ سے کسی صورت میں بیٹی کا نکاح نہیں ہو سکتا. بھائی سے عورت بہن کا نکاح کسی صورت میں نہیں ہو سکتا، کسی بھی صورت میں. بھتیجے سے پھوپھی کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا. خالہ کا نکاح بھانجے سے ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہے رشتے محرم، کسی صورت میں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا. چچا کی بیوی، چچا اگر طلاق دے دے تو اس چچا کا جو بھتیجا ہے وہ اپنی اس چچی سے نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے، کیونکہ چچا کے نکاح سے وہ نکل گئی ہے. اب وہ چچا کی وجہ سے محرم بنی تھی، اس لیے اس نے پردہ کرنا ہے چچے کے نکاح میں ہوتے ہوئے اپنے بھتیجے سے، کیونکہ بھتیجا ڈائریکٹ اس کا نہیں ہے، وہ اس کے شوہر کا بھتیجا ہے، اس سے نکاح ہو سکتا ہے. اسی طرح ماموں کی جو بیوی ہے وہ بھی پردہ کرے گی اپنے شوہر کے بھانجے سے، کیونکہ ڈائریکٹ اس کا رشتہ نہیں ہے، اس کے شوہر کی وجہ سے. اس کا شوہر فوت ہو جائے، اس کا شوہر طلاق دے دے، وہ اس سے خلا لے لے، اس کے نکاح سے تو نکل گئی نا. اب یہ بھانجا یا یہ جو بھتیجا ہے یہ اس سے نکاح کر سکتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ غیر محرم اور محرم کے رشتے کو سمجھنے کے لیے انتہائی آسان ڈیفینیشن اور تعریف ہے کہ جس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے نا کسی بھی صورت میں، وہ کیا ہو گئی؟ غیر محرم. اور جس سے کسی بھی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا وہ کیا ہے؟ محرم. اب محرم سے پردہ نہیں ہے تو اللہ سارے رشتے کی نبھا دیے. اور یہ تک کہہ دیا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ. وقت حقیقت بات ہے اس وقت بڑا کم ہوتا ہے، یہاں تو یہ ہے کہ ایک ایک آیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے اس پر مفصل بات کی جائے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ. اللہ نے کہا عورتوں کو تو اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنا قدم زمین پر زور سے ماریں. لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، تاکہ ان کی چھپی ہوئی زینت، جو مخفی زینت ہے نا، اس کا کسی کو پتا چلے. اس نے تو پازیب پہن رکھی ہے، اس کے جسم میں تو یہ آوازیں آ رہی ہیں، اس کے جسم سے زیور پہن رکھا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ عورت غیر محفوظ ہو جاتی ہے نا، پھر اس سے کئی قسم کے جرائم کے دروازے کھلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے عورتوں کو نگاہیں نیچی رکھنی ہے، اپنے وجود کی حفاظت کرنی ہے، اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے. اور یہ تک فرما دیا اللہ ذوالجلال والاکرام نے کہ تمہارے قدم بھی زمین پر زور سے نہ لگنے پائیں. اپنے آپ کو مکمل طور پر ڈھانپ کر، اپنے آپ کو مکمل تحفظ دے کر پھر بوقت ضرورت گھر سے نکلنے کی عورت کو اللہ کی طرف سے اجازت دی گئی ہے. اسی لیے ان دلائل کی روشنی میں یہ نقطہ نظر ہمارے سامنے آتا ہے کہ عورت کے لیے پردہ کرنا فرض ہے. عورت کے لیے پردہ کرنا فرض ہے. اگر کوئی عورت پردہ نہیں نہ کرتی تو ایک فرض چھوڑنے کی مرتکب ہے. یہ دلائل دیکھیں نا کتنے واضح ہیں، گنجائش ہی نہیں ہے ان میں. اور بے پردگی کیا ہے؟ حرام. جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، بے پردگی حرام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حوالے سے واضح تعلیمات ارشاد فرمائیں. آپ نے یہ تک فرمایا کہ جہنم کے اندر جو میں نے عورتیں اور مرد دیکھے ہیں نا، دو قسمیں مین. ایک تو وہ حکمران ہے جو ہر وقت اپنے ہاتھ میں کوڑا پکڑے رکھتے ہیں، اپنی رعایا پر ظلم کرتے ہیں. اور دوسرا پر الصلاۃ والسلام نے فرمایا عورتیں کون سی؟ کاسیات، عاریات، ممیلات، مائلات. وہ عورتیں جنہوں نے بظاہر کپڑے تو پہنے ہوتے ہیں لیکن برہنہ ہوتی ہیں، باریک کپڑے پہنے ہوئے ہیں. یا اللہ معاف فرمائے آج کل ہماری بچیوں کے جو کپڑے ہیں، خواتین کے جو کپڑے ہیں، جسم کے تمام نشیب و فراز واضح ہو رہے ہوتے ہیں. سر ننگا، گریبان ننگا، بازو ننگے، پاؤں ننگے، پنڈلیاں تک ننگی، جسم ڈھپا ہوا نہیں ہے، ڈھانکا ہوا نہیں ہے. فرمایا کاسیات عاریات، کپڑے بظاہر پہنے ہوئے لیکن برہنہ ہیں. ممیلات مائلات،
1000 کوئی کہتا رہے جی پردہ تو دل کا ہوتا ہے، یہی ہوتے ہیں نا ہمارے ہاں ہیلے بہانے، پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ بھئی ہماری خواتین کے دل یا ہمارے مردوں کے دل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے؟ ازواج مطہرات کے دلوں سے ہماری خواتین کے دل زیادہ پاکیزہ ہیں؟ مہاجر اور انصار عورتوں سے زیادہ پاکیزہ دل والی عورتیں پیدا ہو گئی ہیں؟ انہوں نے تو کوئی نہیں کہا پردہ تو دل کا ہوتا ہے، ہم ظاہراً پردہ نہ بھی کریں تو کیا ہے؟ پھر ازواج مطہرات کا تو مقام یہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں، لیکن کوئی ایسی بات آپ کو میرے پیارے بھائیوں نہیں ملے گی، میری عزت میں آپ بہنوں نہیں ملے گی ایسی بات۔ انہوں نے پردہ کیا، اللہ کے حکم پر عمل کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا، اپنے آپ کو مکمل پردے میں دے دیا، کیونکہ ان کو پتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بے پردہ ہو کے نکلتی ہے نا وہ لاکھ کہتی رہے، اس کے رشتہ دار، اس کے محرم رشتے لاکھ کہتے رہے دل کا پردہ ہے، فرمایا نہیں، خود بھی مائل ہو رہی ہے لوگوں کی طرف، لوگوں کو بھی مائل کر رہی ہے۔ اب دل میں کسی نے داخل ہو کے تو نہیں نہ دیکھنا کہ دل کس کی طرف مائل ہو رہا ہے، ممیلات مائلات، خود بھی غیر محرموں کی طرف مائل ہو رہی ہیں اور ان کو بھی مائل کر رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کے سروں کے اوپر جو جوڑے بنے ہوتے ہیں نا وہ اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہوتے ہیں اور ایک طرف کو لٹکے ہوتے ہیں، بالوں کا سٹائل یہ اختیار کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو جنت میں داخل نہیں ہوں گی بلکہ لا یجدن ریحہا، ان کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، حالانکہ جنت کی خوشبو ابھی جنتی جنت سے 40 سال دور ہوگا اس کو آنی شروع ہو جائے گی۔ تو یہ تعلیمات ہیں۔ اب چونکہ موسم اور وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کے متعلق جو مزید بات ہے وہ اللہ کی توفیق سے اگلے درس میں کریں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے، اللہ تعالی اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ ہر لحاظ سے قلبی، روحانی، جسمانی، ہر طرح کی اللہ ہمیں طہارت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ سے کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتا ہے۔ ایسا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ فرض نماز کے بعد جو ہے نا نوافل ادا کرتے ہیں اور غیر عذر کے بیٹھ کے نوافل ادا کرنا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے یا اس کی کیا اہمیت ہے؟ بغیر عذر کے بیٹھ کر نوافل ادا کرنا، یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اگر استطاعت اور طاقت ہو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی تو آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، پھر بیٹھ کر نہ پڑھیں۔ بیٹھ کر پڑھیں گے تو پھر آپ کو پوری نماز کا نہیں بلکہ آدھی نماز کا ثواب ملے گا۔ اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے پھر بیٹھ کر پڑھیں، پھر بیٹھ کر پڑھیں گے نا پھر پوری نماز کے ثواب ملے گا۔ اور فرمایا اگر بیٹھ کر پڑھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر پڑھ لیں، اگر بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت ہے پھر بیٹھ کے ہی پڑھنا ہے، پھر لیٹنا نہیں ہے۔ بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت ہے آپ لیٹ کر پڑھیں تو اس سے بھی نصف کا پھر ثواب ملے گا، ٹھیک ہے نا، پھر نصف نماز کا ثواب ملے گا، پوری کا نہیں۔ اور اگر آپ کے اندر بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں، لیٹ کر پڑھتے ہیں پھر پوری نماز کا ثواب ملے گا۔ تو یہ تعلیم ہے، اس حدیث کے اندر پوری بات ہی آ گئی۔ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر ہی پڑھیں، پھر بیٹھ کے نہ پڑھیں۔ بیٹھ کر پڑھنے کی بھی طاقت نہیں پھر لیٹ جائیں، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں بیٹھ جائیں۔ لیکن بغیر عذر کے بلا وجہ ایسی بندہ بیٹھ کے پڑھے تو اس کی تو اجازت نہیں ہے۔ آپ نے نفل پڑھنے، آپ نے سنتیں پڑھنی ہیں، آپ نے فرض پڑھنے، آپ کو کھڑے ہو کر ہی پڑھنے چاہیے، الا یہ کہ آپ سواری پر ہوں۔ کوئی استثنائی صورت ہے، سواری ہے، سواری پر آپ بیٹھ کر سفر کر رہے ہیں تو آپ بیٹھے بیٹھے نفل پڑھ لیں، سنتیں پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر نوافل ادا کیے ہیں، لیکن فرض آپ کو نیچے اتر کر باقاعدہ استقرار زمین پر استقرار پکڑ کر آپ کو فرض ادا کرنے ہوں گے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ اللہ کا فضل اور شکر ہے، اللہ نے ہماری دعاؤں کو قبول کیا۔ بارش ہو رہی ہے، اللہ اس بارش کو رحمت والی بارش بنا دے، ٹھیک ہے۔ اس موقع پر دعا ہے اللہم سقیا رحمہ، اے اللہ رحمت والی بارش بنانا، لا سقیا ہدم ولا غرق ولا عذاب، اللہ تباہی والی، غرق کرنے والی، عذاب والی بارش نہ بنانا۔
अल्लाहुम्मा सय्यबन नाफिआ, ए अल्लाह नफ़ा देने वाली बारिश अता फरमा। बादल गरजते हैं तो दुआ पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बिग़ज़बिक, अल्लाह अपने गुस्से से हमें कत्ल ना करना, वला तुहलिकना बिअज़ाबिक, अल्लाह अपने अजाब से हमें हलाक ना करना, वआफ़िना क़ब्ल ज़ालिक, अल्लाह जी अगर आपका इरादा बन ही गया है तो आप इससे पहले पहले हमें मुआफ़ कर दीजिए। ठीक है ना, ये मसनून दुआएं हैं, इनको याद कर लें, इनका अहतमाम करें, ऐसे मौक़े पर पढ़ा करें। अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम अपनी रहमत वाली बारिश बनाए और हर किस्म के अज़ाब, ज़हमत, तकलीफ़ से अल्लाह हमें महफूज रखे। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी जी, तो वहाँ पर किसी को जायज़ नहीं होती, हमारे पास ट्रेन की ऊपर भी आप सफ़र कर रहे हैं और आपकी नमाज जो है वो वक्त हो गया, आपकी मुसाफिर नज़दीक है। मैं समझ गया आपका सवाल। बस या ट्रेन पर आप हैं, फ़र्ज़ नमाज का अगर वक़्त हो जाए तो आप उसको दूसरी नमाज के साथ मिलाकर पढ़ सकते हैं, ये गुंजाइश है ना। तो आप मसलन ज़ुहर के साथ असर पढ़ लें, टाइम का पता ही होता है कि ट्रेन ने इतने बजे चलना है, बस ने इतने बजे चलना है, तो मेरी नमाज मुतासर होगी। तो इस्लाम का हुस्न और ख़ूबसूरती देखिए, उसने कहा कि आप दो नमाज़ों को जमा कर लें, ज़ोर से असर को, असर से ज़ोहर को मिला लें, ठीक है ना। लेकिन फ़र्ज़ आपने ज़मीन पर ही अदा करने हैं, इल्ला ये कि कोई ऐसा सफ़र हो जो दिन रात पर मुश्तमिल है। बाज़ ममालिक के सफ़र ऐसे हैं कि आप पूरा पूरा दिन लग जाता है, फिर आप वहाँ पर नमाज अदा कर लें, क्योंकि वो मजबूरी की सूरत है। अब सूरत ही ऐसी बन गई है ना। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब। मजबूरी के अलावा हम ज़ुहरैन या मगरिबैन इकट्ठी कर सकते हैं? मजबूरी के अलावा ज़ोहर, असर या मगरिब इशा इकट्ठी नहीं की जा सकती। कभी कर ले तो ठीक है, आदत नहीं बनानी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, सही बुखारी शरीफ में हदीस है, बारिश भी नहीं थी, सफ़र भी नहीं था, आपने इन उज़्रों के बगैर ही आपने दो नमाजें इकट्ठी पढ़ी हैं। तो इससे साबित ये होता है ज़िंदगी में अगर कोई एक आध बार आप कर लें, कभी कभार अगर कर लें तो गुंजाइश है, और रूटीन नहीं बनानी आपने। चाहे रोज़ ही आप ज़ोर असर इकट्ठी कर रहे हैं, मैं जी मसरूफ़ था, मैंने कहा चलो ज़ोर असर से पढ़ लेते हैं, ये अच्छा रवैया नहीं है। इसकी तरतीब कैसे पढ़नी है? जब हम इकट्ठी करेंगे नमाज तो सिर्फ फ़र्ज़ ही पढ़नी है या सुन्नतें कैसे पढ़नी है? अल्लाह आपको बरकत दे। जब दो नमाजें इकट्ठी हो जाएं, ये दो से ज़ायद, फिर आपने सिर्फ फ़र्ज़ ही अदा करने हैं, फिर सुन्नतें नहीं हैं। ज़ोर असर इकट्ठी हो गई है, फ़र्ज़ ही अदा करेंगे, सुन्नतें नहीं हैं। अदा करना चाहें तो आपको इख्तियार है, लेकिन है नहीं, ठीक है ना जी। मगरिब इशा इकट्ठी हो गई है, सुन्नतें नहीं है, सिर्फ फ़र्ज़ अदा कर लें। अगर दो से ज़ायद नमाजें भी हो जाएं तब भी ऐसा ही है। ग़ज़वा खंदक के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 नमाजें इकट्ठी हो गई, ज़ोर असर मगरिब इशा, तो आपने उनको पढ़ा। बाज़ हदीस में तरतीब से पढ़ा, बाज़ में कि मगरिब पहले पढ़ी, इशा पढ़ी, फिर ज़ोर असर पढ़ी, तो लेकिन आपने फ़र्ज़ ही पढ़े, सुन्नतों का जिक्र नहीं है। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब।